اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی عباس عدنان شازیہ مدد فاطمہ صائم بطول نشاط نقوی نشاط ناز فاطمہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ ضرب سادہ میں جی فعل کے بخش فعل صرف سادہ بخش فعل میں فعل کی ہم نے تینوں قسمیں جو مین ہیں وہ پڑھ لی. ماضی مضارع اور امر. ماضی مضارع اور امر ہم نے پڑھ لیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہلو چلیے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. اب اس میں کچھ نقطے لکھ لیجئے. کچھ نقطے. اب اس میں دیکھیے ضمیروں کی بات اگر آتی ہے ضمیریں بولیے ضمیریں فعل امر میں کون کیا ہوں گی؟ وہی جو سیم فعل مضارع میں ہوں گی. ضمیریں بولیے جی جو مضارع میں ہوں گی وہی ہوں گی. جی جی. اور جو فعل مضارع کے ضروری نہیں کہ ثلاثی مجرد میں جو ضمیریں ہیں بس وہ الگ ہے غیر ثلاثی مجرد میں الگ ہے. نہیں، ثلاثی مجرد کی مضارع میں بھی وہی ضمیریں ہیں اور ثلاثی مزید بھی کے بھی رباعی مجرد کے بھی رباعی مزید بھی کے بھی مضارع میں وہی ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ ینصرو ینصرانے کہہ لیجئے چاہے یذہبو یذہبان ثلاثی مزید کہہ لیجئے جی، یا استنصر یستنصرو کہہ لیجئے. یستنصر باب استفعال یستنصرو یستنصرانی یستنصرون وہی ضمیریں وہی کی وہی ہیں. ایسے ہی ماضی میں بھی ثلاثی مجرد کے ماضی میں ایسا نہیں ہے کہ ضمیریں وہ ہیں اور دوسری جگہ کے ماضی میں کچھ الگ ہوں گی. نہیں، جو ثلاثی مجرد کے ماضی میں ضمیریں ہیں وہی غیر ثلاثی مجرد کے بولیے ابواب میں ماضی کی ضمیریں ہوں گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور جو معلوم کے فعل میں ہوں گی ضمیریں وہی مجہول کے بس نام بدل جائے گا. معلوم فعل اگر ہے تو اس کی ضمیریں فاعل کہلائیں گی اور اگر فعل مجہول ہے تو نائب فاعل کہلائیں گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی اور ابھی ہم نے نام اس کی بات چل رہی تھی نا امر باللام کی. جی جناب امر باللام ہم نے کیا پڑھا؟ امر باللام یا امر حاضر. امر باللام امر حاضر شروع ہوتا ہے. امر باللام کیا ہوتا ہے؟ لینصر ہوتا ہے. لینصر یہ کہہ رہے ہیں کہ امر باللام ہو جی. امر باللام کیا کہا تھا؟ امر باللام بنانے کا طریقہ لام امر مقصور شروع میں لائیں گے. لام امر مقصور شروع میں لائیں گے. جی ٹھیک. لیکن یہ لام امر مقصور ہوتا ہے نا، لیکن اگر یہ واو یا فا کے بعد آئے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے. وَلْيَنْصُرْ فَلْيَنْصُرْ وَلْيَنْصُرْ ٹھیک ہے بولیے جی آقا. ٹھیک ہے جی. کوئی کہہ رہے ہیں امر باللام کے جو صیغے ہیں اس میں لام امر مقصور ہوتا ہے اگر اس سے پہلے واو یا ثم ہو تو پھر لام امر مقصور کو انہوں نے کہا ساکن کر سکتے ہیں. کہا ہے ساکن کر سکتے ہیں. وَلْيَنْصُرْ فَلْيَنْصُرْ جی بولیے جی. ایک نقطہ یہ. نقطہ دوسرا امر حاضر میں اگر یہ امر حاضر درمیان کلام میں واقع ہو تو یہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا. وَانْصُرْ فَانْصُرْ جی
بولیے حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے تو اور پڑھا اگر درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا نہیں جاتا. پڑھا جاتا. اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سے وصل کر دیتا ہے اسی لیے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے منصور جی منصور ٹھیک ہے یہ نقطہ جی تھا ٹھیک ہے. یہ نقطہ تھا. ٹھیک ہے جی ضمیریں تیسرا نقطہ وہی تھا ضمیروں کا. ضمیریں کیا ہیں؟ جو فعل امر میں ضمیریں ہیں جو فعل امر چاہے معلوم میں ہو چاہے مجہول میں. فعل مضارع چاہے معلوم میں ہو چاہے مجہول میں سیم ہے. فعل مضارع معلوم اور مجہول کی ضمیریں سیم ہے بس نام چینج ہے. ان ضمیروں کا نام چینج ہوگا. جی مثال کے طور پر چار ضمیریں الف واو نون یا چار ضمیریں ظاہر تھیں جی اور 5 ضمیریں پوشیدہ تھیں ہوا یا ہوا ہوا انا انت ہوا یا انتا انا نہیں. یہ 5 ضمیریں پوشیدہ تھی 4 ضمیریں ظاہر تھی یعنی ینصر. الف چاروں تسنیہ میں واو جمع مذکر غائب و حاضر میں نون جمع مؤنث غائب و حاضر میں یا واحد مؤنث حاضر میں. ینصران تنصران 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 ینصرون تنصرون ینصرن تنصرن تنصرین. ٹھیک ہے اور یہ 5 جگہ یہ ٹھیک ہے نہیں اور 5 اور تو یہ تو فعل مضارع معلوم کی ضمیریں یہ ہے نا. فعل مضارع مجہول میں بھی یہی ہوں گے. اگر یہ ینصرو نہ ہو کے ینصرو ہو تو دیکھیے چاروں تسنیہ میں الف ہے نہیں. ینصرانے تنصرانے 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 تنصرونا ینصرونا تنصرونا ینصرنا تنصرنا تنصرینا. کوئی تنصرو میں ہوا تنصرو میں ہیا ینصرو میں ہوا تنصرو میں ہیا تنصرو میں انتا انصرو میں انا انصرو میں فعل مجہول میں بھی وہی ضمیر میں سیم ٹو سیم بس نام چینج ہے. اگر فعل معلوم کے ساتھ یہ ضمیریں ہیں تو کہیں گے کہ الف علامت فاعل ہے واو علامت فاعل ہے یعنی یہ واو فاعل کی ضمیریں ہیں. اور اگر فعل مجہول ہو تو تب یہ نہیں کہیں گے فاعل کی ضمیر کہیں گے نائب فاعل کی ضمیریں ہیں. یعنی فعل مجہول میں یاد ہے نا فاعل کو ہٹا دیا جاتا ہے مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت مفعول کی ضمیریں ہیں جو فاعل کی جگہ آ جاتی ہیں فعل مجہول میں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جناب. ہاں اور جو وہی ضمیریں اب یہی سیم ضمیریں امر کے اندر ملیں گی. آپ دیکھیے چاروں تسنیہ میں الف ہے نہیں. لینصرا لتنصرا انصرا جی بولیے انصرا دو انصرا ہوں گے نا انصرا انصرو انصری انصرا دو انصرا ہے نا. سمجھ میں آیا نہیں. لینصرا لتنصرا پہلا دوسرا پانچواں لتنصرا لینصرا لتنصرا چوتھا دوسرا پانچواں صیغہ جی. آٹھواں کیا ہے انصر حاضر ہے نا آٹھواں تو انصرا انصرا اور 11واں صیغہ بھی انصرا. چاروں تسنیہ میں الف ہے امر باللہ میں نہیں امر میں پورے امر میں واو لینصرو اور انصرو امر حاضر ہے وہ لینصرو اور انصرو واو ہے لینصرنا اور انصرنا لینصرنا انصرنا وہ یہ ضمیر ہے نہیں. تنصرینا تھا تنصری انصری انصری وہی ضمیریں ہیں نہیں. لینصر میں ہوا لتنصر میں ہیا انصر میں انتا لانصر انا لننصر جو ضمیریں فعل مضارع معلوم میں ہے وہی فعل مضارع مجہول میں. جو ضمیریں فعل مضارع میں ہیں وہی فعل امر معلوم و مجہول میں. بس مجہول کی ضمیر میں نائب فاعل کا نام اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے نہیں. ہیلو جی جی امر کو مجہول انہوں نے امر معلوم تو پڑھوا دیا امر مجہول نہیں دیا شاید انہوں نے ہاں دیا آگے مجہول بنانے کا طریقہ آگے دیے. یہ تو معلوم معلوم کے تھے ابھی جو ہم نے پڑھے نا معلوم معلوم کے بتائے
فعل ماضی معلوم کا بتایا، مصدر سے بنتا ہے. جی علامت مضارع کو گرائیں گے. علامت فعل ماضی میں مصدر سے بنتا ہے، مصدر میں زائد حروف کو تو گرا دیں گے. فاعل فعل علامت فعل کو فتح دیں گے. یہ پہلے ماضی معلوم کا فائدہ تھا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہیلو جی. فعل مضارع معلوم ماضی کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. پہلا علامت مضارع یا مفعول اس کے شروع میں لائیں گے. فاعل فعل کو ساکن کریں گے. عین فعل کے اندر بات کے مطابق سماعی ہے. علامت فعل کو ضمہ دیں گے. باقی 13 صیغے پہلے. ٹھیک ہے. امر کیسے بنے گا؟ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک امر بلام، ایک امر بسم. امر بلام مضارع کے شروع میں اب لام امر مقصود لائیں گے اور آخر کو علامت رفع ہٹا دیں گے، یعنی جہاں سے ضمہ ہے اسے جہاں تیراکی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ امر بلام. یہ غائب کے 6 صیغے، 2 متکلم کے صیغوں سے. امر حاضر، امر بصیغہ علامت مضارع گرائیں گے. اگر علامت مضارع تا گرانے کے بعد والا ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے. تا گرائیں گے، حمزہ لائیں گے. عین فعل پہ دیکھ کے حمزے کو حرکت دیں گے. عین فعل پہ ضمہ تو حمزے پہ ضمہ، عین فعل پہ فتحہ یا کسرہ تو حمزے پہ وصل میں کسرہ. پھر آخر سے علامت رفع گرا دیں گے. 4 قدم. لیکن اگر علامت مضارع تا گرانے کے بعد والا حرف متحرک ہے تو وہ 2 ہی قدم ہے. تا گرائیے، آخر سے علامت رفع گرائیے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جناب. جی آ رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ معلوم کا تھا. مجہول کا میں نے آپ لوگوں کو بہت آسان سا جو لوگ پہلے کورس میں بتایا تھا، لیکن اب اس میں پھر بتائیں گے. اس میں پھر بتائیں گے. اگر تھوڑا سا بتائیں. تاکہ جی آئیے. فصل سے تیسری فصل بخش فعل. بخش فعل کتنے حصوں میں مبحث میں تقسیم ہے؟ 4 مبحث میں. پہلا مبحث ثلاثی مجرد، دوسرا ثلاثی مزید، تیسرا رباعی مجرد و مزید، رباعی مجرد و مزید، اور چوتھا اس میں فعل وغیرہ، مصدر ثنائی وغیرہ. تو ٹھیک ہے. اس مبحث میں سے پہلا مبحث ثلاثی مجرد ہے، اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس کی پہلی فصل ماضی کے معنی میں ہے، ماضی کے بارے میں. دوسری فصل مضارع کے بارے میں، اور تیسری فصل اب یہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں. باید دانست جاننا چاہیے کہ مضارع فعلا کا مضارع ممکن ہے کہ بریکیت سے وزن 3 وزن میں سے کسی ایک، یفعلو، یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے. فعلا کا 3 میں سے کوئی ایک وزن جو میں نے الگ الگ کر کے لکھوایا تھا. فعلا، یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. فعلا کے 3 مضارع. فعلا کا مضارع ممکن ہے کہ ان 2 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ یفعلو یا یفعلو. فعلا یفعلو یا فعلا یفعلو. یفعلو بھی آئے. وہ مضارع فعلا فقط پر وزن یفعلو بھی آئے. تو کتنے ہو گئے؟ 3 اس کے، 2 اس کے، اور اس کے 6 وزن. بے عبارت دیگر الفاظ میں کہا جائے در فعل ثلاثی مجرد معلوم. فعل ثلاثی مجرد معلوم میں فعل ثلاثی مجرد معلوم میں بے ان چند گونے مضارع ماضی مضارع برخورد فاعل کر. فعل ثلاثی مجرد معلوم میں ان کچھ طریقے کے ماضی اور مضارع سے آپ کا ٹکراؤ ہوگا. فعلا یفعلو کے وزن پہ ملے گا یا تو، یا فعلا یفعلو کے وزن پہ ملے گا یا فعلا یفعلو. فعلا یفعلو جیسے منع یمنع، منع اس نے منع کیا. فعلا یفعلو جیسے ضربا یا ضربو. فعلو جیسے نصر ینصر. یا آپ کو فعلا یفعلو جیسے سمع یسمع، یا فعلا یفعلو جیسے حسبا یحسبو، یا فعل یفعلو جیسے کرما یکرم. ہر کدام از ان اقسام ماضی مضارع، ماضی مضارع کی ان میں سے ہر ایک قسم کو جو 6 بیان کیے ہیں ان کو باب مینام، انہیں باب کہا جاتا ہے. فعل یفعلو، فعل ایک باب، ایک دوسرے باب کا نام فعل یفعلو اور اس کا فعل. بنابراین اس بنا پر فعل ثلاثی مجرد دارا ہے 6 باب، 6 باب رکھتا ہے. پرسش و تمرین ان کے میگویان، یہ جو کہتے ہیں فعل ثلاثی مجرد معلوم 6 باب دارا، یعنی 6 جو کہتے ہیں کہ پہلے ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مطلب ہے کہ اس کا عین الفعل ماضی اور مضارع میں سماعی ہے. ممکن ہے کہ فعلا کا فعلا ماضی کا مضارع 3 وزن پہ آ جائے، یا یفعلو یا یفعلو یا جی. یعنی ثلاثی جو کہتے ہیں پہلے ثلاثی مجرد معلوم کے 6 صیغے 6
باب ہے یعنی 6 طرح سے اس کا ماضی مضارع استعمال ہو سکتا ہے۔ ماضی و مضارع مصادر سیرہ بسازید، نیچے کے مصادر کا مصدروں کا ماضی اور مضارع۔ اکلا، عقل مصدر ہے خوردن، اکلا یاکلو، فعل یفعلو، اسباب سے تیسرے باب سے ہے یہ، فعل یفعلو۔ قعود مصدر ہے نا، قعود یعنی بیٹھنا، وہ حرف زائد گرا دیجئے واو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی تیسرے بار قعد یقعد، شہادت حاضر ہونا، شہادت یعنی حاضر ہونا، تو شین ہے دال اصلی ہیں، الف اور دال گرا دی۔ یہ چوتھے باب سے شاہدہ یشہدو، شاہدہ یشہد، شاہدہ یشہدو۔ ضرب مارنا، یہ دوسرے باب سے ضربا یضربو۔ رکوع حروف زائد کون کون سے ہیں اس میں واو، تو یہ پہلے باب سے رکع یرکعو، رکع یرکعو۔ سآمتن ناراحت ہونا، سآمتن، سآما یہ چوتھے باب سے یس، سائما یسامو، سائما یسامو، ٹھیک ہے۔ قاتل یعنی کشتن، اسباب یہ بھی تیسرے قاتل یقتلو، سیغہ ہے یہ 4 حرف سیزے شہردے ماضی و مضارع ہے یہ پوکرا مانا کلی۔ اب سیغہ نمبر 1 4 7 13 14 ان مصدروں کا جو ماضی مضارع ہے ان کا یہ سیغے بتائیے۔ ماضی کا پہلا سیغہ ایک ایک کر کے اکلا، مضارع کا پہلا سیغہ یاکلو جی، چوتھا سیغہ ماضی کا اکلت، اور چوتھا سیغہ اکلت ہوا، مضارع کا چوتھا سیغہ تاکلو۔ ساتواں سیغہ بھی سیم جو چوتھا ہے، ماضی کا نہیں، لیکن ماضی میں تو الگ ہے نا، ماضی میں ساتواں سیغہ اکلتا، مضارع میں تاکلو۔ 13واں سیغہ ماضی میں اکلتو، مضارع میں آکلو، مضارع میں ناکلو، ٹھیک ہے۔ ایک کا بتایا، یہ کوئی تو بہت کام پڑ جائے گا ایسے۔ شمارہ ابواب زیرہ معین کنید، آپ کچھ کی پریکٹس کریں۔ نیچے جو ابواب دے رکھے ہیں ان کا نمبر بتائیے۔ جاء یجیء، فعل یفعل کے وزن پہ، جاء یجیء، جاء یجیء تھا تو فعل یفعل۔ فہم یفہم کون سا باب ہے، باب کا نمبر بتانا ہے، نمبر بتانا ہے، چوتھا باب ہے یہ۔ جاء یجیء فعل یفعل دوسرا ہے، فعل یفعل نہیں، سأل یسأل، سأل یسأل پہلا یہ فعل یفعل۔ عمل یعمل چوتھا ہے، حلم یحلم چھٹا ہے، ذهب یذهب پہلا، قتل یقتل تیسرا، اچھا قتل یقتل تیسرا ہے، فعل کا ہے وہ۔ علم یعلم، علم یعلم چوتھا جی چوتھا۔ آئیے اب فصل نمبر 4، 3 فصلیں ہو گئی، کون سے، پہلے مبحث کی 3 فصلیں پڑھنی۔ پہلے مبحث کی، پہلے مبحث اول ثلاثی مجرد کے بارے میں ہے نا، تو ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی فصل ماضی، دوسری فصل مضارع، تیسری فصل اس کے ابواب، چوتھی فصل امر بعد ہے۔ پہلے امر از مضارع گرفتے بھی شواذ میں نے لکھوایا آپ کو پڑھایا، پہلے امر مضارع سے لیا جاتا ہے، البتہ نہ چنی کے صیغہ اول آن از مضارع وہ باقی صیغہ اول، نہ اس طریقے سے کہ پہلا صیغہ مضارع سے لیا جائے باقی صیغے پہلے صیغے سے، بلکہ ہر قدام صیغہ آن، بلکہ اس کے یعنی امر کے ہر صیغوں میں سے ہر صیغہ از ہمان صیغہ مضارع گرفتے بھی شواذ مضارع کو اسی صیغے سے لیا جائے گا۔ 6 صیغہ غائب اور 2 صیغہ متکلم، غائب کے 6 صیغے اور 2 صیغے متکلم کے با آوردن لام امر برسر مضارع ساخت بھی شواذ، لام امر مضارع کے شروع میں لا کر بنایا جاتا ہے۔ وہ 6 صیغہ مخاطب کے 6 صیغے با تغییر خاصی، خاص چینجنگ کے ذریعے، در صیغہ مضارع کے صیغے میں خاص چینجنگ کے ذریعے، لذا آن 8 صیغے را امر بلام، ان 8 صیغوں کو 6 غائب 2 متکلم کو امر بلام یا امر غائب متکلم کہتے ہیں۔
وَإِن شِش صیغہ، اور ان 6 صیغوں کو جو خاص تغیر کے ساتھ آتے ہیں، امر بصیغہ یا امر بحاضر نہیں نام آتا۔ لیکن جو بات میں نے الگ الگ کر کے لکھوائی آپ کو انہوں نے صاحب ایک ہی جگہ صیغہ برائے صاف کرنے صیغہ یہ غائب و متکلم، غائب و متکلم کے صیغے بنانے کے لیے امر بلام کے لام امر مقصوری دا، ایک لام امر مقصور کے بیان لام امر گوین کے جس کو لام امر کہتے ہیں، در اول صیغہ یہ مضارع آوردے، مضارع کے صیغوں کے شروع میں لائیں گے، علامت رفع از آخر میں اندازیم، اور علامت رفع اس کا آخر سے گرا دیں گے۔ لیکن برائے ساختہ صیغہ یہ مخاطب آن، لیکن امر حاضر کے مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے اولا پہلا قدم از اول ہر قدام از صیغہ یہ مضارع مخاطب، مضارع حاضر کے تمام صیغوں کے شروع سے حرف مضارع رمی اندازیم، حرف مضارع گرا دیں گے۔ دوسرا قدم اگر ما بعد حرف مضارع متحرک بود، اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہو، از ہمانجا امر بنامی کنی، وہیں سے امر بنا لیں گے، علامت مضارع تاغیر آئیں گا آخر سے، وہ دیگر احتیاط بھی زیاد کر دینے چیزی نہیں، اور پھر کوئی زیادہ بڑھانے کی کسی چیز کے بڑھانے کی احتیاط اور ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر ساکن بود، لیکن اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہوا، حمزہ متحرکی در اول آن میں آوری، اس کے شروع میں حمزہ متحرک لائیں گے، لیکن اس کی حرکت کیا ہوگی؟ تیسرا قدم اگر عین الفعل مضموم بود، حمزہ را مضموم، حمزے کو ضمہ دیں گے، وَإِلَّا اگر مضموم نہیں ہے عین الفعل تو حمزے کو مکسور کریں گے۔ چوتھا قدم علامت رفع آخر صیغہ ہے می اندازی، علامت رفع کو صیغے کے آخر سے مٹا دیں گے، بنابراین اس بنا پر صرف صیغہ یہ امر کے صیغوں کی گرد صرف چینجنگ از یفعلو، یفعلو سے چنین اس طرح سے ہوگی، لیفعلو، لتفعل، لیفعلن، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آیا۔ اور یفعلو سے ایسے آئے گا، لیکن شارٹ کر کے دے دی، دیکھیے نقطے چھوڑ کے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل۔ یفعلو سے ایسے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل۔ دو نقطے اہم، لام امر را چون بعد از واو یا فا یا ثم قرار گیرد، لام امر جب واو یا فا یا ثم کے بعد آئے، می توانیم ساکن کنی، ہم ساکن کر سکتے ہیں۔ اسمتا لتنظر نفسن ہو گیا ول تنظر نفسن، آیت ہے قرآن مجید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ویسے اگر دیکھیں تو لیعبدو ہوتا، لیکن فا کے بعد فلیعبدوا رب ھذا البیت، یا لیقضوا تھا ثم لیقضوا، ٹھیک ہے نہیں؟ یا لیتوفوا تھا ولیتوفوا۔ دو نقطہ، حمزہ امر، حمزہ وصل ہے، امر کا حمزہ جو ہے وہ وصل ہے، یعنی چون صیغہ امر در اثناء کلام واقع شود، جب صیغہ امر در کلام کے درمیان میں واقع ہو تو حمزے در تلفظ ساقط میں شود، تو حمزہ تلفظ میں بولنے میں ساقط ہو جائے گا۔ وما بعد آن، اس کا ما بعد، حمزے کا ما بعد، ما قبل آن، اس کا ما قبل، حمزے کا ما قبل، بما بعد وصل بھی گردد، اس کا ما قبل ثم، اس کے ما بعد را سے وصل ہو جائے گا۔ ضمیریں کیفیت ضمائر فعل امر، فعل امر کی ضمیروں کی جو کیفیت ہے مانند مضارع کی طرح ہیں، ونیز ضمائر سائر افعال، اور اس طریقے سے تمام افعال کی ضمیریں، یعنی ثلاثی مزید ہو معلوم ہو، چاہے رباعی مجرد معلوم ہو، چاہے رباعی مزید معلوم ہو، اور مجہول تمام ان افعال کا تمام افعال کا مجہول بھی مانند ضمائر ثلاثی مجرد کی ضمیروں کی طرح ہیں، فقط ماضی کے جو غیر ثلاثی مجرد ہیں ان کی ضمیر ماضی کی طرح، مضارع کی طرح، امر کی مضارع اور امر کی مضارع۔ البتہ روشن، البتہ یہ بات واضح ہے کہ ضمیر در فعل معلوم ضمیر فاعل، فعل معلوم میں جو ضمیر ہوگی وہ فاعل کی ضمیر ہوگی، لیکن فعل مجہول میں ضمیر نائب فاعل کی ضمیر ہوگی۔ فعل امر تعریف کنی، کیفیت اشتقاق امر از مضارع بیان کر دی، الف لام امر اور لام امر بلام، صیغہ ساختہ نے امر غائب و امر حاضر بیان کر دی۔
ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد